دوستوں، کشمیر فائلز کے ذریعے آج بڑے پیمانے پر جو معلومات پھیلائی جا رہی ہیں وہ کشمیر کاز اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا پر ہندو جنونیوں کی ایک بڑی تعداد یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 1990 کے دوران کشمیر میں بسنے والے لاکھوں ہندو پنڈتوں کی نسل کشی کی گئی اور انہیں کشمیر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا یا یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی من گھڑت کہانیاں ہیں جن کے ذریعے کشمیر کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے زمین کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ دوستوں، کشمیر فائلز کو دیکھنے والے ہندوؤں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ سن 1989 اور 90 میں کشمیر میں بسنے والے پنڈتوں کی اصل تعداد کیا تھی۔ بھارتی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 1981 میں ہونے والی مردم شماری کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ کشمیر میں اس وقت 1,24,000 ہندو بستے تھے اور ماہرین کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ صرف 8 سالوں میں یہ تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو جائے۔ بھارتی حکمراں جماعت کے لوگوں کا یہ دعویٰ کہ 1989 میں کشمیر میں بسنے والے ہندوؤں بشمول پنڈتوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد تھی، جھوٹ اور من گھڑت باتیں ہیں۔ ماہرین اسے صرف اور صرف مبالغہ آرائی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 1989 سے 2004 کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعات میں ہلاک ہونے والے کشمیری پنڈتوں کی کل تعداد 219 ہے، صرف 219 ہے، اور یہ تمام قتل عام سیاسی نوعیت کے تھے، نہ کہ فرقہ وارانہ تھے۔ ان تمام سالوں میں پرتشدد واقعات سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو کشیدہ حالات کے باعث کشمیر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ فلم کشمیر فائلز میں صرف یہ دکھانا کہ کشمیر میں ہونے والے فسادات کے باعث صرف ہندو پنڈتوں نے نقل مکانی کی، سراسر بدنیتی اور جھوٹ ہے۔ ریکارڈ کے مطابق عسکریت پسندوں کے پاس کشمیر میں بسنے والے ان لوگوں کی ہٹ لسٹ تھی جو مقبول سرکاری یا با اثر شخصیات تھے، جنہیں عسکریت پسندوں نے وارننگ جاری کی تھی تاکہ وہ کشمیر کی بھارت نواز حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ دوستوں، حیرت انگیز طور پر فہرست میں مسلمانوں کی اکثریت شامل تھی جن کا تعلق سرکاری محکموں اور کانگریس جیسی سیاسی جماعت سے تھا۔ معروف کشمیری مصنف اور ریسرچر محبوب مخدومی کے مطابق کشمیر میں ہونے والے فسادات کے دوران جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی انہیں جان بوجھ کر مذہبی یا فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تاکہ کشمیری پنڈت عارضی طور پر کشمیر کو چھوڑ دیں اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو کشمیر میں جاری بغاوت کو کچلنے کے لیے عسکریت پسندوں، ان کے حامیوں اور ہمدردوں کے قتل عام کے لیے کھلا میدان مل جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جس دن کشمیر سے ہندو پنڈتوں کی نقل مکانی مکمل ہوئی، اسی روز سے مقبوضہ بھارتی فوج نے کشمیر بھر میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے کشمیری پنڈتوں کو راتوں رات مقبوضہ وادی سے باہر منتقل کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرکار کی حفاظت میں کشمیر چھوڑنے والے پنڈتوں، جن میں سے 20 سے 25% سرکاری ملازم تھے، کو بتایا گیا کہ انہیں جموں میں متبادل رہائش الاٹ کی جائے گی، اور اس طرح بھارتی سرکار کی زیر نگرانی کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کو یقینی بنایا گیا۔ اس حقیقت کی کہ کشمیری پنڈتوں کی نقل مکانی بھارتی سرکار کی سرپرستی میں ہوئی، دہلی ہائی کورٹ کے دستاویزات سے بھی آسانی سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ کشمیر سے باہر نکلنے کی سہولت کے بعد کشمیری پنڈت دہلی NRC میں مفت اراضی کے پارسل، مفت رہائش، سرکاری ملازمتیں اور گزشتہ 31 سالوں سے ماہانہ پینشن فراہم کی گئی۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود کہ کشمیری پنڈت وادی سے باہر منتقل ہونے سے پہلے کسی بھی طرح سے پسماندہ یا امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنے۔ بھارتی سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق جن کشمیری پنڈتوں نے نقل مکانی کی، ان میں سے 26,000 کے پاس سرکاری ملازمتیں تھیں۔ کشمیر کی کل آبادی میں کشمیری پنڈتوں کا تناسب صرف 2% تھا، لیکن انہیں کشمیر کی 22% سے زیادہ سرکاری ملازمتیں حاصل تھیں۔ دوستوں، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ محض 2% کشمیری پنڈتوں کو کشمیر کی 22% سے زیادہ ملازمتیں فراہم کرنا کس کے ساتھ امتیازی سلوک تھا؟ کشمیر میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ یا چند ہزار کشمیری پنڈتوں کے ساتھ؟ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو منظم انداز میں پسماندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی چند سال پہلے ہی کشمیری پنڈتوں کا ایک پرانا خط منظر عام پر آیا تھا جو ہندو پنڈتوں نے اپنے پڑوسیوں کو لکھا تھا۔ اس خط میں کشمیری پنڈتوں نے دھوکہ دہی پر افسوس کا اظہار کیا تھا
اور منصوبہ بندی کے تحت ہجرت کی سازش کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس خط میں ڈوگروں کی تذلیل اور کچھ موقع پرست پنڈتوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ دوستوں، فلم کشمیر فائلز کی ریلیز کے بعد آج کشمیری پنڈتوں کے ریاست کے زیر اہتمام نقل مکانی کو سیاق و سباق میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ 90 کی دہائی میں پرتشدد واقعات کے دوران چند سو کشمیری پنڈتوں کی ہلاکت کے واقعات کو طویل عرصے سے انتہائی مبالغہ آرائی کے ساتھ بتایا جاتا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ مقصد پوشیدہ ہے کہ بھارت اور کشمیر کے مسلمانوں کے قتل عام کا جواز پیش کیا جائے اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا جائے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بی جے پی کی پروپیگنڈا فلم کشمیر فائلز کو بھارت کی اپوزیشن جماعت اور مسلم اقلیتوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ Please don't watch Bollywood movies. I'm kindly requesting you all people, please don't watch Bollywood movies, especially Shah Rukh, Salman, Aamir, Taif. I'm requesting you people to watch movies of Bollywood, especially Khans, Aamir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. They are not even any of one Salman Khan, but supported the Bollywood. بی جے پی کی حکومت کی جانب سے ہندو انتہا پسندی کو جان بوجھ کر بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جو کہ بھارت میں رہنے والے باشعور عوام کے لیے تشویشناک ہونا چاہیے۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد بھارت کی ہندو آبادی مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی ہے، جو دیش کے غداروں کو گولی مارو کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، کشمیر فائلز میں کیے گئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایک ہندو لڑکا ہندو کمیونٹی سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ہوشیار رہے۔ میں اپنے سبھی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سترک ہو جائیں اور یہ ان سے دوری بنائے رکھیں، نہیں تو یہ آنے والا ہمارے لیے کل ہے۔ آپ ابھی بھی ٹائم ہے، سترک ہو جائیے، نہیں تو یہ کبھی بھی وار کر سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیں جسے بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کے ایک ممبر نے فخریہ انداز میں شیئر کیا ہے۔ ہم لڑ سکتے ہیں جب تک یہ سیکولرزم کا کھلا رہے گا نامدار، ہم ایسے ہی مرتے رہیں گے۔ بھائی صاحب، اگلا نمبر کشمیر کے بعد کیرل کے بعد ویسٹ بنگال، آپ نے دیکھ چکے ایسٹ دلی کے دنگے، دلی میں بھی ہو رہا ہے، ایسے ہی کاٹا گیا تھا لیگی کو، ایک لڑکے کا سورج۔ سنیما ہال کے باہر لوگوں کو مسلمان مخالف نعرے لگاتے اور آس پاس کے لوگوں کو اکساتے سنا جا سکتا ہے۔ دوستوں، بالی ووڈ میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو بھی اسلام مخالف یا پاکستان مخالف فلم بنائے گا اسے پذیرائی ملے گی۔ کشمیر فائلز کی ریلیز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو کہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن لگتا ہے کہ بھارت میں کسی میں اس کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کے اس خطرناک پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ پوری دنیا میں بسنے والے ہندو اور مسلمان بی جے پی کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو ناکام بنا دیں، جس کا مقصد صرف اور صرف ہندو مسلم فسادات کرانا ہے، تاکہ دنیا کی توجہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے ہٹ جائے اور بھارت میں صرف اور صرف بی جے پی کی حکومت ہی قائم رہے۔